ظاہر بات ہے کہ پیر صاحب کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی پیر زادہ ہوتے ہیں صاحبزادہ صاحب ہوتے ہیں، تو ذرا نازوں کے پالے بھی ہوتے ہیں، ان کو خود بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی میرے والد صاحب پیر صاحب ہیں۔ والد صاحب کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے آپ کی تربیت کے مرحلے میں، تعلیم کے مرحلے میں کوئی سختی بھی تھی یا ایک نارمل انداز تھا؟ آپ کو عموماً لوگ دور سے دیکھتے ہوں گے، تھوڑا سا کہتے ہوں گے حضرت جلال والے ہیں، تو آپ ویسے غصیلے ہیں یا خوش طبع بھی مطلب رہتی ہے اکثر؟ چلہ کشی بھی کرائی جاتی تھی، عالم دین بھی بنایا جاتا تھا، سبحان اللہ، ذکر اذکار بھی تھا اور فلاحی کام بھی تھا۔ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ دیکھیں کہ لنگر پکتا تھا تو کوئی تخصیص نہیں تھی، جو بھی آئے وہ کھا۔ اچھا، یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کچھ سجادوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتی باتیں، یہ سب ہوتا تھا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ علم سے دوری، علم سے دوری، اس لیے کہ سجادہ نشین کا عالم ہونا ضروری۔ تعویذات وغیرہ کا سلسلہ ہے تو یہ پڑھائیوں سے اور چلہ کشیوں سے ہوتا ہے یا صرف بزرگوں کا ہاتھ ہو، ان کے نظر ہو تو بھی ہو جاتا ہے، یا دونوں کا ہونا ضروری ہے؟ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بہت سے آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جھاڑ دیں کہ یہ پتھری صحیح ہو جائے، آپریشن نہ کرانا پڑے۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ تو آپریشن تو ضروری ہے، کیوں نہیں کرا رہے؟ نہیں جھاڑنے سے صحیح ہو جائے۔ کہ دیکھو جھاڑنے سے اس وقت صحیح ہوگا جب ابتدا ہوگی، اب یہ بڑھ گئی ہے، اب آپریشن ضروری ہے۔ ہمارے آج کل نوجوان، بلکہ آج کل کیا شاید یہ ہسٹری ہوگی کہ نوجوان جلدی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ امی نہیں مان رہی، تو ایسے حضرت آپ کے پاس بھی آتے ہیں کہ حضرت کو ایسے تعویذ دے دیں کہ امی راضی ہو جائے، میری فلاں جگہ من پسند شادی ہو جائے؟ ویسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا امی نہیں، بعض دفعہ ابا بھی راضی نہیں ہوتا۔ اچھا، ابا کا آپ ابھی کم عمر ہیں، آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو جس کے لیے وہ منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ کریں۔ نہیں حضرت، کوئی وجہ نہیں حضرت، بس وہ ویسے ہی نہیں مان رہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تو اس میں بھی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کسی سے مل کر آئے تھے ایسے نوجوان۔ بالکل، میں کسی سے مل کر بھی نہیں آیا، نہ مجھ پر یہ کیفیات آئی ہیں۔ اچھا، میری ٹوٹلی ارینج میرج تھی۔ اچھا مولا، آج میں نے جتنے بھی تعویذ دیے ہیں، جو صحیح ہیں وہ لگ جائے اور جو صحیح نہ ہو اسے ختم کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ نے دوسرا بتایا مجھے حضرت ابھی آپ نے، یہ دوسرا پوائنٹ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں، کچھ عرصہ میں آپ کی صحبت میں رہوں گا جی اور آپ نے اگر نواز دیا تو پھر حضرت ہم بھی ایک خانقاہ کھول کے بیٹھیں گے۔ نہیں، خانقاہ نہیں، ہمیں ہمیشہ حضرت خانقاہوں کے ہم غلام رہیں گے انشاءاللہ۔ اصل میں غصہ آتا ہے غلط بات پر، اگر کوئی غلط کام کے لیے آئے اور اس پر اصرار کرے، اس پر ہمیں غصہ آتا ہے۔ کسی کو سمجھایا اور نہیں سمجھا، استخارہ کرایا پھر جا کے وہی کام کر لیا، یعنی استخارے میں نہیں آیا پھر جا کے وہی کام کر لیا، صحیح، ایسی چیزیں جو ہوتی نا، مطلب صحیح کام لے کر آئے تو آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ نہیں، بالکل ضرورت نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے اور کسی سے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پروگرام IDS میٹ اپ۔ جی ہاں، اس پروگرام میں ہم ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے ہم ان کی جو جرنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں، کچھ ان سے پرسنل سوالات بھی کرتے ہیں۔ شخصیت کے تعارف سے پہلے وہی میری فرمائش، وہی میری خواہش، ہمارے اس چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے جو نئے آنے والے پروگرامس ہیں وہ آپ کو وقت پر ملا کریں۔ ناظرین کرام، آج جو ہماری شخصیت ہے، یقین مانیں کبھی کبھی بندہ میرے جیسا ہوسٹ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی شخصیت، اتنی خدمات چند منٹوں میں کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ تعارف کہاں سے شروع کروں اور پھر کہاں ختم کروں؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ حق ادا تو نہیں ہو سکتا، پر مختصر اگر تعارف کی بات کی جائے تو آج کی شخصیت وہ ہیں جو سلسلہ اشرفیہ کے عظیم شہزادے ہیں اور درگاہ عالیہ اشرفیہ پاکستان کے سجادہ نشین الحمدللہ۔ اور اگر آپ کی خدمات کی بات کی جائے تو آپ کی تبلیغی خدمات ماشاءاللہ دنیا بھر میں آپ تبلیغی دورے پر جب تشریف لے جاتے ہیں وہ بھی کمال ہیں۔ پھر تحریری کام بھی آپ کا بڑا لاجواب ہے۔ آپ کا ماہنامہ الاشرف، یہ تو پھر میں حضرت سے پوچھوں گا، حضرت ماہنامہ الاشرف اپنے اندر کیا کیا سموئے ہوئے ہیں اور جو ہر مہینے اس کو پڑھتا ہے وہ کیا کیا خزانہ اس کو منتھلی ہاتھ آ جاتا ہے، اور دیگر بھی آپ کی کتب ہیں جو آپ نے تصانیف الحمدللہ کی ہیں۔
माशाअल्लाह शहर भर में बल्कि मुल्क भर में दरस कुरान का सिलसिला, दरस हदीस का सिलसिला, और इसके अलावा चूँकि मुरीदीन की एक बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में माशाअल्लाह, आपके मुरीदीन, मुअतक़िदीन, मुतवस्सिलीन हैं, तो उनकी रूहानी तरबियत के लिए जो नशिस्तें होती हैं वो अलग हैं। और साथ ही साथ माशाअल्लाह खिताबत के मैदान में भी अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाई हैं और बहुत सारी बातें। और नाज़रीन हमारे जानना चाहते हैं कि भाई ये जो शख्सियत है, इनके कितने बच्चे हैं और इनका उठना बैठना, इनके शब व रोज़ किस तरह हैं, तो कुछ इनकी इस बात बारे में भी हम इनसे बातें पूछेंगे। हमने हज़रत से इजाज़त ले ली है। हम सब के प्यारे फ़ख्रुल मशाइख़ अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल जीलानी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो, आज मैं वाकई परेशान हो गया था कि माशाल्लाह आप जैसी शख्सियत कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले हैं और आपसे इक्तिसाब फैज़ करने वाले हैं, और आज आप हमारे IDS मीटअप में तशरीफ़ लाएँ, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो कुछ कहा ये आपका हुस्न ज़न है, वरना फ़कीर तो किसी काबिल नहीं है। आपकी मोहब्बत है और आपने हुस्न ज़न के तौर पे कह दिया मेरी क्या खिदमत और क्या कुछ, ये सब बुजुर्गान दीन का करम है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत का माशाल्लाह जहाँ दीगर खिदमात है वहाँ रूहानियत से भी हज़रत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वैसे भी अल्लाह वालों का ताल्लुक़ तो रूहानियत के साथ ना हो ये मुमकिन ही नहीं है, पर इस एतबार से कि इंसानियत की खिदमत के लिए माशाल्लाह आप तावीज़ात भी अता फरमाते हैं, उनके इलाज के लिए बेहतरीन माशाल्लाह उनके दुखों का मदावा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आस्ताने को और बिलखुसूस आपको डॉक्टर साहब को ये सलाहियत भी अल्लाह ने अता फरमाई है। यकीनन जो इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो से पहले से वाबस्ता है, उन्होंने हज़रत के वज़ाइफ जो हज़रत ने यहाँ अता फरमाए हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ मसाइल पर, यकीनन आप इनसे वाकिफ़ होंगे। हज़रत अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूँ? बिल्कुल शुरू। जज़ाकल्लाहु खैरा। हज़रत पहला सवाल मेरा ये है कि हसीन जुब्बा और ख़ूबसूरत दस्तार, इसकी कोई ख़ास निस्बत है या आपको पर्सनली अच्छा लगता है ये? नहीं, इसकी निस्बत है। देखिए, हमारे सिलसिले के बानी हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सुभान सुभान क़ुद्दस सिर्रुहु, आपको मालूम है कि वो सिमनान के शहनशाह थे, शहनशाह, बिल्कुल। और 10 साल आपने अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत फरमाई। वाह वाह, ये तारीख में ये सब मौजूद है और आपकी ज़ात मुबारक जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो आप जानते हैं बादशाहों के ताज होते हैं, अल्लाह। तो मखदूम समनानी भी जो ताज इस्तेमाल करते थे, बुजुर्गों से हमने सुना कि उसकी वजह कता इसी तरह थी। अल्लाह। तो जब आपने तर्क सल्तनत फरमाई तो जाहिर है वो जो लिबास फ़ाखरा कहते हैं जिसे बादशाह इस्तेमाल करते हैं वो सब तर्क कर दिया, वो ताज उतार दिया और फ़कीरी लिबास पहनकर आप अल्लाह की राह में निकल गए। तो उस गालिबन उस ताज का ये अंदाज बुजुर्गों ने इस्तेमाल किया। अच्छा, उसमें तो हीरे जवाहरात, ताज और मोती पता नहीं क्या क्या उसमें लगे, तो उन्होंने एक सादा कपड़ा लेकर उसी अंदाज का ये एक ताज बना दिया। तो इसको ताज कहा जाता है, ये सिलसिला अशरफिया का ताज है। वाह वाह। तो ये बुजुर्गों से चला आ रहा है। हमारे बुजुर्गाने दीन, बुजुर्गाने सिलसिला अशरफिया हजरत शाह अली हुसैन अशरफी मियां हम शबी गौसुल आजम वो इस्तेमाल फरमाते रहे। खुतब रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी और मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी जिलानी, एक सिलसिला वहाँ से चला आ रहा है। अब जहाँ तक जुब्बे का ताल्लुक है, ये है खरका, और खरका पोशी हर सिलसिले में, हर खानवादे में है। यानी जब खिलाफत दी जाती है तो खरका पोशी की जाती है, तो ये वही खरका, ये सिलसिला अशरफिया का एक लिबास बन गया और ये एक सिलसिला अशरफिया की निशानी है। और ये बड़ा प्यारा भी लगता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वाकई अल्लाह वालों को देखते हैं ना तो अल्लाह याद आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हज़रत मेरा सवाल ये था आपसे कि इतने अजीम खानवादे में माशाल्लाह आपने आँख खोली, तो जाहिर बात है कि पीर साहब का जो बेटा होता है वो तो वैसे ही पीरज़ादा होते हैं साहबजादा साहब होते हैं, तो ज़रा नाजों के पाले भी होते हैं। उनको खुद भी ये एहसास होता है कि भाई मेरे वालिद साहब पीर साहब हैं। तो क्या वालिद साहब की तरफ से या घर वालों की तरफ से आपकी तरबियत के मरहले में, तालीम के मरहले में कुछ सख्ती भी थी या एक नॉर्मल अंदाज था? ये ज़रा इरशाद फरमाइए। आपके बचपन के हवाले से भी हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है तरबियत जी। औलाद की तरबियत जो है ये बड़ा अहम मौजू है और इसी की तरफ से हम लापरवाह हैं। हमें कोई इस तरफ तवज्जो नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हम उसको नमाज की तलकीन करें ना करें, खुद नमाज पढ़ें ना पढ़ें।
تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگر اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے تو ہمیں صحیح ہونا پڑے. آپ اس کو نماز کا کہیں خود نہ پڑھیں, اس کو کہیں جھوٹ نہ بولو, ہم خود جھوٹ بولیں تو کیسے وہ سچ بولے؟ اگر وہ یہ دیکھے گا کہ صبح فجر کے وقت والد جو ہے مسجد کی طرف جا رہا ہے, والدہ مصلی پہ نظر آ رہی ہے, تو بچہ خود بخود نمازی بنے. تو ہم خود سوتے رہیں اور اولاد کو نماز کے لیے کہیں تو کیسے ناممکن. اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے تو میرے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ روزانہ رات میں 100 نفل پڑھا کرتے. آپ یہ دیکھیں پابندی کے ساتھ پوری رات جاگتے تھے, 100 نفل پڑھتے تھے, اس کے بعد ذکر اذکار کرتے تھے, پھر فجر کی اذان ہو جاتی تھی اور اسی وقت ہم سب کو اٹھا دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ یہ معمول تھا, یہ ان کا معمول تھا. اور گرمی ہو, سردی ہو, صحت ہو, بیماری ہو, کیسی کیفیت ہو, یعنی سفر ہو یا حضر ہو, ان کے یہ 100 نفل کبھی بھی ہم نے چھوٹتے ہوئے نہیں تھے. اس کی برکت حضرت آپ لوگوں میں بھی نظر آتی ہے. بس یہ انہی کی تربیت اور وہ ہے. اچھا اب کیا پابندی تھی کہ فجر کی نماز سب پڑھیں گے. اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو والد صاحب فرماتے تھے آج میں ناشتہ نہیں کروں. اچھا اب ناشتہ سب ساتھ نہیں دوں گا والی بات نہیں تھی, دوں گا نہیں, میں نہیں کروں گا. اچھا اور تربیت کیا تھی؟ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتے ٹھیک ہے ابا نہیں کرتے نہ کریں, ہم تو کر لیں. لیکن تربیت بھی یہی تھی نا کہ ہمیں تو ان کے ساتھ کرنا. ماشاءاللہ. تو آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں. سبحان اللہ. تو فرماتے تھے کہ میں ساری دنیا میں تبلیغ کرتا پھر رہا ہوں کہ نماز پڑھو, میں اپنے مریدوں کو, میری اپنی اولاد نہیں پڑھ رہی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کہ میرے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے اور میں دوسری جگہ تلقین کر رہا ہوں. پھر ہم جب معافی مانگتے تھے کہ نہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو تب جا کے وہ راضی ہوتے. تو اب دیکھیں نا یہ بچپن کی تربیت. اچھا اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پیروں کی اولاد پیر ہوتی, یہ تو ہے ہی. اور وہ سمجھتے جی ہم تو صاحبزادے ہیں, ہاتھ چھو میں جا رہے ہیں, پیر چھو میں جا رہے ہیں, یہ ہوتا ہے نا. ہم بھی جب دارالعلوم میں داخل ہوئے تو یہی تھا. تو والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ پیری صاحبزادگی یہ سب یہی رکھ دینا, وہاں پر تم شاگرد بن کے جا رہے ہو, علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو, اساتذہ کا ادب احترام یہ تم پر لازم. تمہارے عمل سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جو خاندان کی بدنامی کا باعث بنے, کوئی شرارت یا کوئی جملہ ایسا تمہاری زبان سے نہ نکلے, اس طرح کی ہدایت دی. اور الحمدللہ. اچھا پھر کہتے پیروں کے بچے کہاں پڑھتے, یہ تو کہاں پڑھیں گے. تو وہاں استادوں کو بھی یہ انسٹرکشن نہیں دی جاتی کہ بھائی ہمارا بیٹا ہے خیال کیجیے گا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا والد صاحب نے جب ہمارے الحمدللہ ہمیں استاد بھی بہت بہترین ملے, مفتی سید شجاعت علی قادری, علامہ غلام رسول سعیدی, اور مفتی مولانا جمیل احمد نعیمی, مولانا مفتی اطہر نعیمی, وہ تو ماشاءاللہ بھی حیات ہیں. ماشاءاللہ. کہاں سے فراغت ہوئی آپ کی؟ دارالعلوم نعیمیہ. دارالعلوم نعیمیہ سے کون سے سن میں ہوئی تھی؟ 88 میں. اچھا 88 میں آپ ماشاءاللہ. جی ہاں میں فارغ التحصیل ہو گئے ہیں. واہ 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 واہ. تو یہ سب ان کی تربیت تھی والد محترم کی. اور یہی وجہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے, وہ بھی ہمارے استاد ہیں. ان سے بھی ہم نے مختصر المعانی اور دیگر کتب ہم نے پڑھی. تو جب ہماری وہ ہوئی دستار بندی تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے, میرے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے, انہوں نے ہم دونوں بھائیوں, میرے چھوٹے بھائی بھی تھے اور میں بھی تھا, تو وہ مجھ سے 1 سال پیچھے تھے, میں آگے تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 صاحبزادگان ایسے ہیں جو اپنے حسب نسب کے اعتبار سے اور اپنی صورت و سیرت کے اعتبار سے تو ہمارے دارالعلوم میں ایک بے مثال ہے. یعنی ہم شرمندہ ہوئے, انہوں نے ہماری تعریف. اللہ اکبر. تو یہ بزرگوں کی ایک تربیت تھی. کبھی بھی الحمدللہ کسی استاد کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولے. والد صاحب نے فرمایا ان کا ادب تم پر لازم ہے. اللہ. تزکیہ نفس کا اہتمام آپ کا وقتاً فوقتاً. جی ہاں وہ بچپن سے چلتا رہا. کیا بات. ایک تو نماز کی پابندی, پھر والد صاحب نے شروع میں ہی وظائف شروع کرا دی تھی, چلہ کشی ابتدائی سے ہم سب بھائیوں کو. تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے اور سب کے مسلح چاروں طرف بچھے ہوتے تھے. ارے زندہ باد. تو رجب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا چلہ کشی کا. رجب شعبان رمضان 3 مہینے. ماشاءاللہ. ان کے اوقات مختلف تھے کہ وہ اس ٹائم پہ بیٹھیں گے, وہ اس ٹائم پہ, اور والد صاحب خود نگرانی فرماتے. ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بچپن سے تربیت, اگر بچپن سے نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتی. یعنی اب یہ طے ہو حضرت کہ جو آپ کے گھر کے اندر کا ایک پورا ماحول ہے, حالانکہ عظیم خانوادہ ہے, تھوڑا نارمل بھی ہو سکتا تھا, لیکن اتنا اہتمام عبادت کا, تربیت کا, جی تو یہ نتائج نظر آ رہے ہیں. بالکل. اس میں عوام کے لیے بالخصوص یہ غور کرنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے گھر میں وہ ماحول پرووائڈ نہیں کریں گے تب تک آپ امید کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے؟ بھئی آپ کے گھر کے اندر جب اسلام پریکٹیکل نظر نہیں آئے گا تو کیسے ہوگا سر؟ آپ کیسے. بہت پیاری شاہ صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ, اور کیا ان کی تربیت ہو رہی ہے, کس طرح ان کو پڑھا رہے ہیں آپ؟ میرے 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں.
سب سے بڑے بیٹے سید مکرم اشرف جیلانی، یہ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، عالم دین بھی ہیں۔ اچھا 2 سال قبل ان کی دستار بندی ہوئی، واہ واہ جامعہ غوثیہ سے انہوں نے درس نظامیہ کی تکمیل فرمائی، ماشاءاللہ، اور اب درگاہ شریف کی مسجد جامع مسجد قطب ربانی میں ہر سال کلام پاک سناتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جامع طاہر اشرف جو ہم نے قائم کیا ہے جی دادا حضور کے نام سے، وہاں یہ درس نظامی کی کتب بھی پڑھا، پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، تدریس پہ بھی آپ نے ڈال دیا، تدریس پہ بھی ڈال۔ واہ واہ واہ، اچھا دوسرے صاحبزادے سید ذوالقرنین اشرف، ماشاءاللہ، وہ بہترین نعت خواں بھی ہیں۔ ہاں، اور نقیب بھی بہترین ہوسٹ ماشاءاللہ۔ جی ہاں، آپ کے تو تعارف ہے، آپ کے ساتھ وہ الحمدللہ، پروگرام کر چکے ہیں۔ جب سے میں ہوسٹ ٹائپ بنا ہوں نا تو میری بھی نظر جاتی ہے، اچھے اچھے ہوسٹ نظر آتے ہیں الحمدللہ، جی ہاں، ماشاءاللہ، وہ بھی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ آپ کے نعت خوانی کے انداز کو بھی اور اس کو، ذہن نصیب، تو وہ تو خیر ہم سبھی پسند کرتے ہیں، اللہ تو میں آپ کی نظروں میں رہوں حضرت، مجھے اور کیا چاہیے، بالکل انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو وہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، وہ جامع مسجد غوثیہ میں قرآن پاک سناتے ہیں، ان کا ختم 27ویں شب کو ہوتا ہے، وہ بھی پڑھاتے ہیں اور جی ہاں وہ عالم دین ہیں، اور انہوں نے نور حمزہ کالج جو ہے اچھا وہاں سے انہوں نے تکمیل کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو وہ بھی درس نظامیہ کو تو پڑھا رہے ہیں۔ تیسرے صاحبزادے جو ہیں سید شایان اشرف، وہ ابھی چھوٹے ہیں، انہوں نے میٹرک کیا ہے، اور وہ جامع جو ہے دارالعلوم میمن، یہ جو میمن مسجد بولڈر مارکیٹ اس کے قریب، وہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مطلب ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں نے بھی کیا کیا پڑھنا ہے، جی ہاں، ہے اور ماشاءاللہ، حفظ قرآن کا سلسلہ ان کا بھی جاری ہے، انشاءاللہ 1-2 سال میں ہو جائے گا، واہ اور یہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میری بڑی صاحبزادی جو ہے انہوں نے اسلامک مشنری یونیورسٹی جو ڈاکٹر فریدہ نے قائم کی جی تھی، جی جی، وہاں سے انہوں نے مکمل کورس کیا عالمہ کا، اچھا جی ہاں، اور وہ آن لائن یہ عالمہ کا یہ درس قرآن یہ سب یہ ان کا چل رہا ہے، یعنی ہالینڈ میں، انگلینڈ میں مختلف جگہ، اور کراچی میں بھی مختلف جگہ وہ کر رہی ہیں۔ ان سے چھوٹی صاحبزادی اور وہ وہ 5ویں سال میں ہیں، اور جو تیسری ہے وہ ابھی داخل ہوئی۔ یعنی اتنا اسٹرانگ اسپریچول آپ کا کنیکشن ہونے کے باوجود بھی علم کے حوالے سے آپ بالکل بھی 19-20 یعنی کہ نہیں ہونے دے رہے، وہ تو والد صاحب کی یہ کمپلسری ہے پڑھنا، جی ہدایت تھی، فرماتے تھے ہم نے تمہیں بنا دیا لیکن تم آگے اس سلسلے کو جاری رکھنا، یہ ختم نہ ہو جائے کہ یہیں پر رہ کے ختم ہو جائے۔ اور آپ دیکھ لیں جب سلسلہ ختم ہو جاتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کتابیں اٹھا کر لائبریری میں دے دی کہ بھئی یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ ابا کی کتابیں یہ آپ رکھ لیں، جی ان لوگوں نے لائبریری میں رکھا، لگا دیا برائے سال ثواب فلاں۔ جب اولاد ہی اس قابل نہ ہو تو پھر آگے وہ کیسے کرے گی؟ ظاہر ہے وہ چیزیں ضائع ہو جاتی۔ اللہ، لیکن الحمدللہ دادا حضور قبلہ کی کتب موجود ہیں، والد صاحب کی کتب موجود ہیں، ہماری کتب موجود ہیں، آگے اولاد کو اس قابل کر دیا، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تعالیٰ آپ کے پورے خانوادے کو سلامت رکھے۔ اور حضرت مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ یہ تو ہو گیا کہ جس طرح آپ کی تربیت کا اہتمام ہوا، اس طرح آپ اپنے مریدین کی تربیت بھی اسی خطوط پہ کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی روحانی معاملہ اور علمی معاملہ دونوں ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت آپ کو خلافت و اجازت کون سے سن میں ملی تھی آپ کے بزرگوں سے؟ میرے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 86 میں مجھے سلسلہ اشرفیہ اور دیگر تمام سلاسل کی خلافت عطا فرمائی۔ اچھا اس کی وہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دیکھیں سلسلہ اشرفیہ کی خلافت تو ایک چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے دادا حضور قبلہ قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مختلف بزرگوں سے مختلف سلاسل کی خلافت تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت پیر عبدالصمد شاہ صاحب نظامی فخری، حضرت سید تسلیم احمد شاہ صاحب صابری، اور حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ اویسیہ کے، اور حضرت نوشہ میاں قادری محرہ شریف، اس طرح وہ ساری خلافتیں انہوں نے والد گرامی کو عطا کی، اور ان سے اس فقیر کو وہ ملی، تو انہوں نے خلافت دی۔ اور اس وقت ایک میری خوش قسمتی اور تھی کہ اس وقت کے کچوچی شریف کے سجادہ نشین شیخ اعظم علامہ سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی تشریف لائے تھے پاکستان، اتفاقاً موجود تھے، تو والد گرامی نے فرمایا کہ انہی کے دست مبارک سے یہ تاج تمہارے سر پہ رکھا جائے۔ سبحان اللہ، تو میری خوش قسمتی کہ انہوں نے وہ تاج رکھا، ہر طرف سے فیضان بزرگ ہیں آپ کے اوپر، تو یہ ماشاءاللہ۔ اور ایک چیز کا میں اور اضافہ کر دوں، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، کہ شریعت اور طریقت ان دونوں کی جو اسناد مجھے ملی وہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کے دست مبارک سے دستار ملی۔ واہ واہ واہ، حضرت سرکار کلاں سید محمد مختار اشرف اشرفی الجیلانی، وہ جب تشریف لائے 88 میں تو دارالعلوم نعیمیہ میں ہم نے ان کو دعوت دی، ہمارے مفتی سید شجاعت علی قادری نے ان کو بطور مہمان خصوصی بلایا،
تو جب اعلان ہوا دستار بندی کا تو سب سے پہلے ان کے دستے مبارک سے میرے سر پہ دستار فضیلت باندھی گئی. واہ واہ واہ. تو یہ شریعت کی تھی، وہ طریقت کی تھی. سبحان اللہ. تو دونوں بزرگوں نے اپنے دستے مبارک سے 86 اور 88 میں ماشاءاللہ خاص آپ پر. تو یہ ایک انفرادیت اس فقیر کی. واہ واہ واہ. اور اس پہ مجھے ہمیشہ فخر رہے گا. واہ 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 واہ. اور بس خوشی اس بات کی ہے کہ دیکھیں آپ 86 اور 88 کی بات بتا رہے ہیں جی، مگر آج سن 2022 میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ اسی مشن کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. جی ہاں بالکل. یہ کتنی ذمہ داری والا کام اور آپ اس کو کتنے پیارے انداز سے ادا کر رہے ہیں. سلام ہے حضرت آپ کو اس حوالے سے بالخصوص. ماشاءاللہ حضرت اشرف سلسلہ تو چونکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ کے چاہنے والے بھی پوری دنیا میں. کتنے ممالک کا سفر آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ؟ میں تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہوں. اللہ اکبر. ہالینڈ، انگلینڈ، بیلجیم، فرانس، جرمنی، ساؤتھ افریقہ، موریشس، یو اے ای، جہاں جہاں بھی سلسلے کے ہیں. اب ہر جگہ ہی موجود ہے ہر تقریباً. جگہ موجود تو ہے. جہاں سے بلاوا آتا ہے وہاں پر جانا ہوتا ہے. تو حضرت فیضان کا ایک سلسلہ ہوگا جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر کیوں نہیں ہوں گے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم جہاں ہے. سے علم بھی ملتا ہو اور روحانیت بھی ملتی ہو، تو پھر تیسری چیز اور کیا ہوتی ہے؟ بالکل. ایمانیات کے لیے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں حضرت خاص. جی ہاں بالکل. سبحان ہم نے اللہ. کوشش کی ہے کہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے وہی سلسلہ جو ہے آگے جاری رہے. اچھا حضرت خانقاہی نظام کے بارے میں عام طور پر ایک تعصب قائم کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے رائے دی جاتی ہے کہ بھائی وہ کام نہیں ہو رہا جو ایک بزرگوں کا مشن ہوتا تھا، وہ خدمات اب نہیں ہو رہی، اب بس جو صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں، سجادہ نشین ہیں، وہ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں یا اپنی دکانداری چلا رہے ہیں. اور ہمیں فی زمانہ کچھ جگہوں پہ ایسا نظر بھی آتا ہے. جی جی صحیح. مگر اشرف درگاہ عالیہ اشرفیہ کا میں نے تو نظام بالکل الگ دیکھا ہے. میں چاہتا ہوں حضرت کہ کن شعبہ جات میں آپ کے ادارے کے تحت درگاہ عالیہ اشرفیہ کے تحت کام ہو رہا ہے. میں چاہوں گا آپ خود بتائیے حضرت، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ اس خانقاہ سے پوری دنیا میں کس طرح دین کا کام کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ مختلف جگہ جو ہے یہ سلسلہ ہے کہ وہاں خالی بس بیٹھے ہیں اور مطلب کوئی ایسے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا، تو اسی پر لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے جیسا کتابوں میں پڑھا، اپنے بزرگوں سے جیسا سنا کہ خانقاہی نظام تھا، مثلا غوث پاک کی خانقاہ بغداد میں کہ وہ علم اور فضل کا مرکز تھی. روحانیت بھی تھی، شریعت بھی تھی، طریقت بھی، تقوی بھی، پرہیزگاری بھی، چلہ کشی بھی کرائی جاتی تھی، عالم دین بھی بنایا جاتا تھا، سبحان اللہ، ذکر اذکار بھی تھا اور فلاحی کام بھی تھی. اسی طرح سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ دیکھیں کہ لنگر پکتا تھا تو کوئی تخصیص نہیں تھی، جو بھی آئے وہ کھا. اچھا، یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کچھ سجادوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتی باتیں، یہ سب ہوتا تھا. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ علم سے دوری، علم سے دوری اس لیے کہ سجادہ نشین کا عالم ہونا ضروری، تاکہ وہ پھر علم اور روحانیت ساتھ لے کر چلے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بالکل کر دیا، کوشش کی کہ جو چیز وہاں تھی کم سے کم اس کو یہاں پر قائم کیا. بہت خوبصورت انداز ہے. دیکھیں دادا حضور قبلہ نے 1961 میں وصال فرمایا، ان کا مزار مبارک بنا جس کی انہوں نے 2 سال پہلے نشاندہی فرما دی تھی اور مٹی سون کر بتا دی تھی کہ یہاں میرا مزار بنے. تو بہرحال تو جب درگاہ قائم ہوئی، والد گرامی نے سب سے پہلے مسجد قائم کی، جامع مسجد خود ربانی. خود انہوں نے نماز پڑھا کر اس کا افتتاح کیا. پھر اپنے ایک مرید کو قرآن کریم کی حفظ اور ناظرہ یہ تعلیم کے لیے رکھا، جو بلا معاوضہ وہ پڑھاتے تھے. ابتدا میں محلے کے بچے آتے تھے، سلسلہ بڑھتا رہا، شاندار مسجد بن گئی. پھر ہم نے جامع طاہر اشرف قائم کیا. ہم نے یہ کوشش کی کہ علم اور روحانیت دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. بہت اچھے. علمی لحاظ سے جامع طاہر اشرف قائم ہے الحمدللہ. اس میں درس نظامی کی تعلیم ہے، ابھی مکمل نہیں ہے لیکن ہم ہر سال ایک ایک شعبہ ہم بڑھا رہے ہیں اس میں، جس میں میرے صاحبزادگان بھی پڑھا رہے ہیں اور دیگر اساتذہ بھی. جی. حفظ قرآن اور ناظرہ کی تعلیم پلس مدرسۃ البنات لڑکیوں کے لیے علیحدہ ہے. اچھا. جی ہاں، وہاں پر 3 معلمات وہاں پر پڑھا رہی ماشاءاللہ. اور اس کی نگرانی جو ہے میری اہلیہ محترمہ اور میرے جو بچے ہیں وہ کر رہے ہیں. بڑی بات ہے کہ اہلیہ بھی اس کام کی اہل ہیں تو کر رہی ہیں. جی ہاں بالکل. سبحان اللہ. تو ہم نے یہ دونوں چیزیں شروع کی ہیں. واہ واہ. یہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی. اور ضرورت ہے خواتین کے شعبے میں کام نہیں ہوتا. جی ہاں نہیں طور پر. تو درگاہ شریف میں ہر اتوار کو مریدین کے لیے تربیتی نشست، جس میں جو لائیو جاتی. اچھا. اور اب تک 200 سے زائد نشستیں ہو چکی ماشاءاللہ. اس میں یہ پیری مریدی، بیت ہونا، مراقبہ، مکاشفہ، مجاہدہ، چلہ کشی اور پلس یہ کہ کرنٹ ایشو جو بھی ہو، جیسے ختم نبوت کا آیا، دیگر آیا، ان موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں. بہت اچھا. اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس ملتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح عورتوں کے لیے ہر جمعرات کو درس قرآن. تو میری ہمشیرہ جو ہیں، بڑی ہمشیرہ وہ بھی عالمہ ہے
ماشاءاللہ وہ درس دیتی ہیں، میری اہلیہ وہ بھی عالمہ ہیں، وہ بھی درس دیتی ہیں. ماشاءاللہ. تو خواتین کا شعبہ الگ ہے، سبحان اللہ. ایک دو شعبے یہ ہیں. اچھا پھر اس علاقے میں ہمارا کوئی اسکول نہیں تھا اپنے مسلک کا، تو والد گرامی نے سن 2000 میں سمنانی فاؤنڈیشن اسکول کی بنیاد رکھی. اسکول بھی ماشاءاللہ. جی ہاں، اس کا افتتاح فرمایا. تو وہ اسکول باقاعدہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ، میٹرک تک ہے، انگریزی تعلیم ہے، اور پلس حفظ قرآن اور ناظرہ یہ بھی اس میں موجود ہے. اللہ یہ ساری چیز ہم نے ایک طاہر اشرف ایجوکیشنل سوسائٹی بنائی دادا حضور کے نام سے، اس کے تحت یہ ماشاءاللہ. اب یہ چیزیں. اس کے علاوہ سمنانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ. اللہ اب دیکھیں نا خانقاہوں میں جو فلاحی کام ہوتے تھے، جی جی جی، تو اب زمانہ کیونکہ بدل گیا، تو اسی حساب سے باقاعدہ رجسٹرڈ کرا کے اور پھر یہ سلسلہ شروع کیا گیا. اس کے تحت الحمدللہ غریب لڑکیوں کی شادی، ان کے جہیز کا انتظام، اور اسی طرح رمضان المبارک میں راشن تقسیم کرنا، اس میں باقاعدہ ان کے شناختی کارڈ لے کر وہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر سال یعنی پورے سال بھی جو ایسے لوگ ہیں جب باقاعدہ جن کی تصدیق ہو جائے کہ کوئی ان کا نہیں، تو ان کو بھی ہم راشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور کوئی ایسے غریب بیچارے آتے ہیں، یعنی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بہت سے آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جھاڑ دیں کہ یہ پتھری صحیح ہو جائے، یہ آپریشن نہ کرانا پڑے. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو آپریشن تو ضروری ہے، تو کیوں نہیں کرا رہے؟ نہیں جھاڑنے سے صحیح ہو جائے. کہ دیکھو جھاڑنے سے اس وقت صحیح ہوگا جب ابتدا ہوگی، اب یہ بڑھ گئی ہے، اب آپریشن ضروری ہے. تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں. اللہ. اب آپ یہ دیکھیں غربت کا یہ حال. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا ہم پھر خاموشی سے جو ہے بات کر کے اور ان کا علاج کراتے ہیں. سبحان اللہ. یہی ویلفیئر کے تحت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ جو ہے اس طرح جاری ہے. پھر مدرسہ یعنی کراچی میں، ملتان میں درس گاہ اشرفیہ. اچھا. وہاں میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ سید مصطفیٰ اشرف جیلانی وہ وہیں مقیم ہیں. وہاں بھی مدرسۃ البنات بھی ہے اور یہ لڑکوں کا مدرسہ، وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. فیصل آباد میں دربار اشرفیہ کے نام سے جامع مسجد اشرف المشائخ قائم ہے. ہم نے خود اس کا افتتاح کیا والد صاحب کے وصال کے بعد. شاندار مسجد ہے. مدرسہ ابھی شروع ہو رہا ہے، وہاں پر سلسلہ جاری ہے. تو وہاں سب سے چھوٹے بھائی صاحبزادہ حافظ جمال اشرف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اچانک وصال ہو گیا، تو وہ وہاں کی نگرانی کر رہے تھے، تو ابھی وہ سلسلہ جاری. اسی طرح ہالینڈ میں روٹرڈیم میں مرکز اشرفیہ جیلانیہ نیدرلینڈ کے نام سے 3 منزلہ عمارت ہے. وہاں پر بھی حفظ قرآن اور ناظرہ کا سلسلہ جاری. پھر ہم نے ریفریشنز کورس وہاں شروع کیے، وہ بھی کیونکہ وہاں تو ویکینڈ میں زیادہ تر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر جب میں جاتا ہوں، ہر سال میں جاتا ہوں، تو پھر ہم ان کے سرٹیفکیٹ وغیرہ ہم تقسیم کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے خلیفہ وہاں پر موجود ہیں، مولانا حافظ عبدالرشید صاحب، مولانا طاہر صاحب، اسی طرح ہارون اشرفی صاحب، خلیل اشرفی، یہ سارے لوگ سب مریدین اس کو سنبھالتے ہیں. اس کا ایک ٹرسٹ ایک پورا بنا دیا اور وہاں پر وہ سلسلہ چل رہا. ظاہر بات ہے حضرت خانقاہ سے خود جب اتنا زبردست انداز سے، شاندار انداز سے کام ہوگا، جی، تو جو آپ کے متوسلین جو آپ کے ساتھ تعلق جن کا ہے، اب وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے تو وہ یہی کام کریں گے. جی ہاں بالکل. اور نہ خانقاہ میں اگر کام نہیں ہوگا تو پھر بیچارے آپ سے جو جڑے ہوئے وہ کیا کام کریں گے. ہاں نہیں، ہم نے کوشش کی کہ پاکستان اور بیرون پاکستان دونوں جگہ کام. سبحان اللہ. یہاں میرپور خاص میں بھی آل عمران ٹاؤن ہے، وہاں پر جامع مسجد اشرفیہ جیلانیہ ہے. مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، بھی مسجد تعمیر ہو چکی ہے. تو یہ سب سلسلے جو ہیں یہ تمام شعبہ جات چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جی، تو کس عنوان پر، کس ٹاپک پر آپ نے پی ایچ ڈی کی؟ میرا پہلے یہ تھا مطمع نظر کہ میں ایسے ٹاپک پہ کروں جس پہ نہ ہوا ہو. تو پہلے تو ہم نے رکھا تھا کہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری اسلامی نقطہ نگاہ سے. صحیح. لیکن جب ہم نے اس پہ ریسرچ کی اور دیکھا تو کچھ لوگ کر چکے مطلب کسی اور نہج سے. تو پھر ہم نے کہا کہ خاص طور پہ اپنے سلسلے کے بانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کے پاکستان کی میں یونیورسٹی کی سطح پر ان پہ کام نہیں ہوا. انڈیا میں لطائف اشرفی پر بڑودہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر وحید اشرف نے کیا اور دیگر لوگوں نے، لیکن پاکستان میں کسی نے نہیں کیا. تو الحمدللہ یہ ان کا کرم ہے کہ یہ فقیر واحد وہ ہے کہ جس نے مخدوم سمنانی کی پوری حیات و تعلیمات پر، یعنی ہم نے خاندانی پس منظر، آپ کے دور حکومت، اس میں آپ کا عدل و انصاف، پھر آپ کی علمی حیثیت کہ آپ عالم بعمل بھی تھے، قرآن کریم کا آپ نے فارسی میں ترجمہ بھی کیا مخدوم پاک نے، وہ سب ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا. کیا بات. یہ سہرا بھی آپ کے سر ہے. بس یہ بزرگوں کی نگاہ کرم. اور وہ مقالہ ہمارا کمپوزنگ کے مراحل میں ہے
انشاءاللہ تیار ہوگا تو آپ کو پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تحریر کا بھی ماشاءاللہ آپ کو شوق ہے، اور ماشاءاللہ ماہنامہ الاشرف کا ضرور بتائیے گا۔ جی ہاں، ماہنامہ الاشرف والد گرامی نے 1969 میں پہلا شمارہ اس کا نکلا، تو جناب عارف دہلوی صاحب جو تھے وہ اس کے پہلے ایڈیٹر تھے، صحیح، 18 سال تک وہ ایڈیٹر رہے۔ 98 سے لے کر آج تک جو ہے میں اس کا ایڈیٹر ہوں، میرے چھوٹے بھائی صاحب ایڈیٹر ہیں، ہم مل کے اس رسالے کو چلا رہے ہیں۔ واہ واہ۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنے ہمارے جید علماء ہیں اور مشائخ، ان سب پر ہم نے خاص نمبر نکالے، مثلا مفتی شجاعت علی قادری نمبر، مولانا شفیع اکاڑوی نمبر، مفتی خلیل خان برکاتی نمبر، اور غزالی دورہ نمبر، یعنی جو ہمارے جید علماء تھے ان پر ہم نے نمبر نکالے، اور وہی نمبر ڈاکٹریٹ کے مقالے میں ماخذ بنے، اچھا، لوگوں نے اس کے حوالے دیے۔ بہت اچھے انداز سے، واہ واہ واہ۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور بزرگوں یعنی میں اتنا معتبر اور مستند آپ مواد پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ 44 سال ہو گئے، ہاں الحمدللہ رسالہ جاری ہے ماشاءاللہ ابھی تک۔ اس کے ساتھ کتنے رسالے نکلے جو بند ہو گئے، اللہ، لیکن یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ ہم جاری ساری رہے گا صبح قیامت تک انشاءاللہ حضرت۔ اور یہ جاری رکھنا ہمارا کمال نہیں، یہ بزرگوں کی نگاہ کرم۔ سبحان ہم نے اللہ، کوشش کی ہے کہ جو چیزیں انہوں نے جاری کی وہ جاری رہیں، اللہ، ختم نہ ہو، ان میں اضافہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے، میں تحدید سے نعمت کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو والد گرامی نے چیزیں جاری کی، مدارس یا رسائل، الحمدللہ جاری ہیں، کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہی ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہماری کتابیں مختلف ہیں، اور بھی مثلا کافی، غوث اعظم کا علمی مقام ایک ہے، ایک پیکر استقامت ہے، میلاد النبی پر ہے، واہ واہ، ذکر پر ہے، مختلف سلسلے چل رہے ہیں۔ تقریباً کی تعداد 15 ہیں کتب کی اچھا، جو ہماری کتابیں ہیں۔ یہ ایک الگ شعبہ ہے، حالانکہ یہ الگ تحریر شعبہ ہے، بالکل الگ فن ہوتا ہے جی یہ۔ ہاں۔ اب آپ دیکھیں نا، اتنی مصروفیت میں دورے بھی ہیں، تبلیغی دورے، یہاں پر روحانی علاج بھی ہیں، اور تقاریر بھی ہیں، ہمارے دروس قرآن مختلف جگہ جاری ہیں، ریڈیو پر درس حدیث کا سلسلہ ہمارا فجر کے وقت آتا ہے، ماشاءاللہ، وہ بھی الحمدللہ جاری ہے۔ وہ کافی عرصے سے، یعنی تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، وہ جاری ہے باقاعدہ۔ بندہ نیت کرے تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، تو وقت میں برکت بھی ہو جاتی ہے۔ جی ہاں بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ روحانی علاج کا جو آپ کا شعبہ ہے، جی ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو تعویذات وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو یہ پڑھائیوں سے اور چلہ کشیوں سے ہوتا ہے، یا صرف بزرگوں کا ہاتھ ہو، ان کی نظر ہو تو بھی ہو جاتا ہے، یا دونوں کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، والد گرامی نے ہمیں یہ بتایا کہ دادا حضور قبلہ کی کتابیں، قلمی کتابیں موجود، صحیح، جو انڈیا سے وہ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا گھر والوں سے کہ کپڑے چھوڑ دو، اناج وغیرہ سب چھوڑ دو، صرف خاندانی تبرکات اور کتابیں لے کر چلو۔ یہ اگر ضائع ہو گئی تو یہ پھر میسر نہیں آئیں گی، باقی سب چیزیں بن جائیں گی۔ تو والد گرامی نے فرمایا کہ یہ کتابیں موجود ہیں، اس میں ہر چیز کا نقش موجود ہے، سر کے درد کا ہو تو پیٹ کے درد کا ہو تو پتھری کا ہو، بڑی بات ہے، ہر چیز۔ لیکن جب تک تمہارا اپنا عمل مضبوط نہیں ہوگا کسی چیز میں فائدہ نہیں۔ اور اگر اپنا عمل مضبوط ہے تو تم مٹی بھی اٹھا کر دے دو گے، اسی سے فائدہ ہوگا۔ کیا بھائی، بہت خوبصورت بات آپ نے کہی۔ نہیں تو ہر بندہ کتاب تو اویلیبل ہے آج کل، ہے نکال کے نہیں بندہ جس کو مل جائے تو وہ اچھا یہ چل رہا ہے، عامل بن کے بیٹھ، اپنی پڑھائی کوئی نہیں ہے، اپنی پڑھائی کوئی نہیں، نہ پڑھائی ہے نہ عمل ہے، کچھ نہیں۔ اب لگ گیا تو تیر، ورنہ تکا۔ اگر کسی کو فائدہ ہوگا ان کا، وہاں حضرت نے تو کما تیر ورنہ تکا، ورنہ تکا۔ اب انہوں نے کہا حضرت تو بڑے کامل ہے، ایک تعویذ میں فائدہ ہوا، پتہ چلا آگے گئے تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اللہ۔ اور دوسری ایک بات والد گرامی نے فرمایا، دعا یہ کرو کہ مولا اس کو میرے پاس بھیج جس کو شفا دینی ہو۔ ارے واہ، دیکھیں نا، جس کو شفا دینی ہو، نہیں دینی ہو تو میرے پاس آئی نہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری بات۔ واہ واہ، تو وہ بھی یہی دعا کرتے تھے، ہم بھی یہی دعا کرتے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت کمال بات آپ نے بتائی ہے، مزہ آ گیا حضرت۔ اس لیے یہ بزرگوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، سبحان اللہ، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، طریقہ بزرگوں کا ہے، سبحان ان کی جگہ بیٹھے ہیں، انہی کا نام لے کر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضرت بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ آپ کا، درگاہ عالیہ اشرف پہ چلے جائیں، انشاءاللہ وہاں ایسا کرم ہوتا ہے۔ جو وظیفہ تجویز کرتے ہیں تو وظیفہ، تعویذ کا ضروری ہوتا ہے تعویذ، یا جو دم درود وغیرہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس میں مزید اثر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کا فیضان جاری و ساری رہے حضرت اس سلسلے کا۔ میں حضرت یہ سوال تھا میرا کہ بانی سلسلہ اشرفیہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں یقیناً آپ کی حاضری ہوئی ہوگی۔ جی بالکل۔ تو پہلی بار آپ عرس میں کب شریک ہوئے تھے، اور وہ جو منظر تھا عرس پاک کا، میں چاہوں گا وہ اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ پہلی مرتبہ 97 میں میں پہلی مرتبہ کچوٹی شریف حاضر ہوا، 97 97۔
اور حاضری کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس وقت میں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا مخدوم پاک پر، اور سارا مواد وہیں تھا، انڈیا میں ظاہر حضرت کا مزار مبارک وہیں ہے، کتب ساری وہیں تھی، تو ایک تو میرا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے وہ کتب میں لے کر آؤں تاکہ اس میں مدد ملے ڈاکٹریٹ کے مقالے میں۔ دوسرا حاضری کا بھی مقصد تھا، تو پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی، حضرت کا مزار مبارک کافی اوپر ہے، سیڑھیاں چڑھ کے ایک ٹیلے پر مزار مبارک، تو آپ یقین کریں کہ جب وہاں پہنچے تو سوچا تھا یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا، لیکن جب وہاں پہنچا تو آنسوؤں کے سوا کوئی چیز نہیں، زبان بند ہو گئی، ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور ایک شخص آپ دیکھیں بزرگوں کا تصرف، ایک شخص بیٹھا ایسے ہی الٹی سیدھی کچھ بول رہا تھا وہیں حجرے کے پاس زور زور سے، تو میں نے صرف ہاتھ باندھ کے عرض کی مخدوم پاک یہ اس کو آپ ہٹائیے، ہم تو حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمیں، آپ یقین کریں اسی میں اٹھ کے چلا گیا، اسی وقت وہ چلا گیا، اور ہم اکیلے حجرے میں رہے، ہاتھ باندھ کے آنسوؤں کی صورت میں اپنی عقیدت اور محبت پیش کرتے رہے کہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں بلوا لیا، اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو تب وہ جا رہا تھا حجرے کی طرف، اچھا، یعنی اتنی دیر انہوں نے اس کو روک دیا، بلکہ کوئی بھی نہیں آ سکا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہاں کے عرس کی کیفیات، علماء کی تقاریر، شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں، غازی ملت علامہ ہاشمی میاں، ان کی تقاریر تو آپ جانتے ہی ماشاءاللہ، تو ان کی تقاریر نے کیف و سرور پیدا کیا۔ پھر وہ لباس غوثیہ کی زیارت کا منظر، اس وقت سجادہ نشین علامہ اظہار اشرف صاحب، تو وہ تو پھر منظر ایک عجیب ہی تھا، ہر شخص پہ کیفیت طاری تھی۔ پھر جو دعا وہاں ہوتی ہے آخر میں، وہ تو پھر عجیب رنگ ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دینے کے لیے تیار۔ بزرگوں کا مزار ہے، ان کی خانقاہ ہے، اور تمام لوگ بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، عجیب کیف و سرور، عطاؤں اور نوازشوں کی برسات ہو رہی۔ سبحان اللہ، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا خیر سے ہماری بھی حاضری ہو جائے انشاءاللہ، بڑی بارگاہ میں، بالکل حاضری ہوگی وہاں۔ تو مخدوم پاک کا ارشاد ہے نا، فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے مزار پر آئے گا قیامت تک دنیاوی حاجت لے کر یا دین بھی، خالی نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ جھولیاں بھر کے لے کے جائے گا۔ فرماتے میں نے یہ دعا کی ہے اور مجھے پتا ہے میری دعا قبول ہو چکی، تو جو بھی جاتا ہے وہ جھولیاں بھر کے لے کر آتا ہے۔ اچھا حضرت، ہمارے آج کل نوجوان، بلکہ آج کل کیا شاید یہ ہسٹری ہوگی کہ نوجوان جلدی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ امی نہیں مان رہی، تو ایسے حضرت آپ کے پاس بھی آتے ہیں کہ حضرت کو ایسے تعویذ دے دیں کہ امی راضی ہو جائے، میری فلاں جگہ من پسند شادی ہو جائے، ویسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا پوچھا۔ امی نہیں، بعض دفعہ ابا بھی راضی نہیں ہوتے۔ اچھا، ابا کو یہ اچھا ہے، واہ واہ واہ، کہیں ابا راضی نہیں ہوتے، کہیں امی راضی نہیں ہوتی، تو آپ اس حوالے سے کوئی مدد کر دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں، اس حوالے سے ہم پہلے ان کو سمجھاتے بھی ہیں کہ بھائی دیکھیں جو بڑوں کا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، آپ ابھی کم عمر ہیں، آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو جس کے لیے وہ منع کر رہے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں۔ اور حضرت کوئی وجہ نہیں حضرت، بس وہ ویسے ہی نہیں مان رہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، تو اس میں بھی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کسی سے مل کر آئے تھے۔ بالکل، میں کسی سے مل کر بھی نہیں آیا، نہ مجھ پر یہ کیفیت آئی ہیں۔ اچھا، میری ٹوٹلی ارینج میرج تھی، اور میں الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ اچھا، جو میں نے کہا یہ کلیئر ہو جاتا کہ آپ نے کوئی تعویذ نہیں لیا؟ میں نے کوئی تعویذ نہیں لیا تھا، یہ بات تو کنفرم۔ یہ دیکھ لیں آپ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم تعویذ دے دیتے ہیں، لیکن ایک طریقہ والد گرامی نے بتایا جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ تو تعویذ دیتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے غلط کام کے لیے آیا ہو، وہ کسی کو کرنے آیا۔ والد صاحب نے فرمایا جب رات میں پڑھو تو پڑھ کر یہ دعا کرو کہ مولا آج میں نے جتنے بھی تعویذ دیے ہیں جو صحیح ہیں وہ لگ جائے، اور جو صحیح نہ ہو اسے ختم کر دے۔ اللہ اکبر، یہ آپ نے دوسرا بتایا وہ حضرت، ابھی آپ نے یہ دوسرا پوائنٹ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لینا، کچھ عرصہ میں آپ کی صحبت میں رہوں گا، جی اور آپ نے اگر نواز دیا تو پھر حضرت ہم بھی ایک خانقاہ کھول کے بیٹھیں گے۔ خانقاہ ہمیں ہمیشہ حضرت خانقاہوں کے ہم غلام رہیں گے انشاءاللہ، اور خانقاہوں پہ پڑھے رہیں گے، بزرگوں کا فیضان حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ جیسے مشائخ ہمارے لیے اللہ کی عطا سے بہت ہے الحمدللہ۔ اچھا حضرت، میں بس ایک پرسنل سوال ہے کہ ویسے آپ کو عموماً لوگ دور سے دیکھتے ہوں گے، تھوڑا سا کہتے ہوں گے حضرت جلال والے ہیں، تو آپ ویسے غسیل ہیں یا خوش طبع مطلب رہتی ہے اکثر؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے بڑے خوش طبع ماشاءاللہ۔ اب اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد تو ایک سوال ہی نہیں بنتا ویسے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، خوش طبعی تو ایک اچھی چیز ہے۔ ہاں جی جی، اصل میں غصہ آتا ہے غلط بات پر، اگر کوئی غلط کام کے لیے آئے اور اس پر اصرار کرے، اس پر ہمیں غصہ آتا ہے۔ کسی کو سمجھایا اور نہیں سمجھا، استخارہ کرایا پھر جا کے وہی کام کر لیا، یعنی استخارے میں نہیں آیا پھر جا کے وہی کام کر لیا، صحیح،
ایسی چیزیں جو ہوتی نا مطلب صحیح کام لے کر آئے تو آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. نہیں بالکل ضرورت نہیں. جزاک اللہ خیر. ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے اور کسی سے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا باتیں تو ظاہر بات ہے کہ بہت ساری آپ سے مزید بھی ہو سکتی ہیں اور ہمیں کرنی بھی ہے, مگر وقت پروگرام کا ہمارا محدود ہوتا ہے. جی ہمارے ادارے IDS کے بارے میں اگر کوئی آپ اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیں یا کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیے. نہیں, آپ کا ادارہ ماشاءاللہ بہت شاندار ہے, اور آپ نے جس طرح اس کو سجایا اور جس طرح چلایا, الحمدللہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اللہ اچھا, یہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے. آپ دیکھیں نا, ہم جیسے تبلیغ کرتے تھے عام طور پہ, اب یہ میڈیا کا دور ہے. جی, اب جیسا دور ہے اس کے حساب سے چلنا چاہیے نا. تو آپ نے اسی چیز کو ایک بہترین انداز میں پیش کیا. مثلا جو نوجوان گانوں کی طرف جا رہے تھے, آپ نے نعت کی طرف لیا, اور ماشاءاللہ آپ کی آواز اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے. میں نے خود دیکھا ہمارے مریدین میں بھی, اور ویسے بھی کثیر تعداد جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع ہوتی ہے. اسی لیے, اور یہ چیز ہوتی ہے خلوص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ. میری جب پہلے دفعہ میں آیا تھا آپ کے ادارے میں, تو آپ نے یہی کہا تھا کہ ہم نے سوچا کہ ادھر سے ہٹا کر ادھر ہم لگائیں. تو ایک نیت اچھی تھی نا, کہ غلط کام بھی چل رہے ہیں, اب اسی میں ایک مثبت کام, ایک بہترین کام ہو جائے, سرکار کی ثنا خوانی پہ لگ جائے, تو کیا بات, سبحان اللہ, کرم ہی کرم. تو اور اگر آپ کے توسط سے وہ آئے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. سبحان پھر اللہ. میں نے دیکھا کتنے علماء کرام یہاں پر ہمارے جید علماء تشریف لائے, اور پھر ان کے کلپ آپ چلاتے ہیں, پھر وہ کتنے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تبلیغ دین کا, تشہیر دین کا ایک ذریعہ ہیں. سبحان اللہ. تو مجھے بہت خوشی ہے آپ کے ادارے کی, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ادارے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور آپ کو بھی حاسدوں کی, دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرمائے. جزاک اللہ خیر. بلکہ آپ نے مثبت پیغام کی بات کہی حضرت, تو میں کہوں گا کہ یہ جو پروگرام ابھی ہم نے کیا ہے فی زمانہ اس دور میں, ویسے تو خانقاہی مشن اور نظام ہمیں بزرگوں کی طرف سے دیا جا چکا ہے, مگر وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو غوث پاک تھے, وہ اس طرح ان کی مجالس الگ ہوتی تھی. اور بھائی جو غوث پاک کی آل ہے وہ بھی اسی مشن پہ آج بھی چل کے دکھا رہی ہے. تو یہ پروگرام بھی میں سمجھتا ہوں بڑا بہترین خانقاہی پیکیج آپ نے دے دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو خانقاہ سے تعلق رکھنے والے سجادہ نشین ہیں, وہ اگر اس پیکیج پر بھی پورا عمل پیدا ہو جائے نا, کہ بھئی یوں کام دین کا ہو سکتا ہے, تو کیا سے کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. حضرت میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت پیاری باتیں کی. یقین مانیں یہ پروگرام ایک بار نہیں بلکہ آپ نے اگر دیکھ لیا تو آپ کہیں گے بار بار دیکھنے کے لائق ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بھی شکریہ, ہمارے IDS ناظرین کا بھی شکریہ. اس کے جو شارٹ کلپس ہیں اس کو بھی ضرور وائرل کیجیے گا, بہت فائدہ ہوگا, دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.